جزاک اللہ خیرہ۔ محترم، اب میں حضرت نے ایک شعر پڑھا ہے کہ کرتے کرتے وہ خدمت سلطان اور امہ چل بسے۔ یہ حضرت نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ ان کی جو بیٹی ہے دوسرے نمبر کی، اس کی طبیعت خراب تھی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ بھی اجھاری میں تھی۔ ان کو بھی بلا لیا حضرت نے فون کر کے کہ اس کی رمانہ کی طبیعت خراب ہے، تم یہیں آ جاؤ۔ 9 بجے جب اس کو شدید درد ہو رہا تو انہوں نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہیں لے آؤ، میں انجیکشن لگا دوں گا، آرام ہو جائے گا۔ تو حضرت 9 بجے اس کو لے کر کے گئے، اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ 10:30 بجے تک ان کے سالے ان کے پاس بیٹھے رہے، اور اس کے بعد حضرت لیٹے، اور لیٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کچھ تکلیف کا احساس ہوا۔ ان کے بچے موجود تھے، وہ خدمت کرنے لگے، چھوٹے والے نعمان، باقی دونوں بڑے بچے تو ایک ہاپوڑ میں پڑھ رہے تھے، ایک امروہہ میں تھے۔ تو جب طبیعت زیادہ بگڑی تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب کو بلا لو۔ تو وہ ابا کو بلا کر کے لے گئے جلدی سے۔ ابا نے پانی وانی پڑھ کر کے دم دیا، میرے پاس فون کیا، میں بھی آ گیا جلدی سے ایک دم، لیکن حضرت جابر نہ ہو سکے اور رخصت ہو گئے۔ تو جیسا کہ وہ فرمایا کہ کرتے کرتے خدمت سلطان اور امہ چل بسے، یہ حقیقت ایسا ہی ہے کہ اس کی خدمت ہی کرتے کرتے خود ہی چل بسے۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں جناب قاری محمد اکرم نواز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بہت مختصر وقت میں اپنا تاثر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حافظ محمد رضوان صاحب میرے ماموزاد بھائی تھے، جو کہ عمر میں مجھ سے تقریباً 14 یا 15 سال بڑے تھے، اور اصل میں تاثرات کیا، اگر حضرت کی خوبیوں کو بیان کیا جائے تو ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے میں بتا سکتا ہوں، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، کہ میں اتنا چھوٹا تھا، اس کے باوجود کبھی میرا نام نہیں لیا۔ چھوٹے اور بڑوں سے اتنا پیار اور اتنا احترام کرتے تھے کہ کبھی نام لے کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ بھائی کہہ کے پکارتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارا اور ان کا سب کا چھوٹا بھائی ہے عمران، اپنی اولاد کی طرح وہ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی انہیں غصے میں تو بہت دور کی بات ہے اونچی آواز میں بھی نہیں کہا۔ تو رشتہ داری کے اعتبار سے اگر میں حضرت کے بارے میں بیان کروں تو شہر حسن پور میں جب سے ان کا رہنا ہوا تو ہر آدمی کی ضرورت حسن پور سے وابستہ تھی، کوئی دوائی لینے کے بہانے یا کوئی دوسری ضرورت کے اعتبار سے یہاں آتا تھا۔ میرا اپنا خود کا تجربہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے میری بہت طبیعت خراب ہوئی تھی، میں اسپتال میں بھرتی تھا، تو حضرت کی خدمت کا عالم یہ تھا کہ مدرسے کی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ، مجھے جیسا ڈاکٹر نے بتایا 12 یا 13 دن غالباً میں اسپتال میں تھا، تینوں وقت میرے پاس حاضر ہونا، میرے لیے جو بھی چیز ڈاکٹر نے بتائی وہ بنا کے لے کے جانا، اور فجر کے ترنت بعد چلے جانا۔ میں کہتا تھا بھائی صاحب اتنی جلدی مت آیا کرو، آپ کو مدرسے کا کام رہتا ہے۔ بولے بھائی نہیں، میں مدرسے کا کام کر کے پھر تمہارے پاس آتا ہوں۔ یہاں اس مدرسے کے اندر میں جب کل آیا حضرت مفتی صاحب کو چھوڑنے کے لیے ڈھکے سے، تو یہ ساری جگہ ایک دم سونی سونی لگ رہی تھی، کیونکہ جب یہاں آتے تھے تو اوپر سے کسی بھی جگہ اگر دیکھ لیا تو فوراً بہت تیزی کے ساتھ نیچے، اور بس، اور مہمان نوازی اور ضیافت کا تو یہ عالم تھا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں شاید میری بات سے متفق ہوں گے کہ ماسٹر صاحب اگر یہاں موجود ہیں تو کوئی آدمی یہاں سے بنا کھانے یا ناشتے کے نہیں جاتا تھا۔ تو بس تاثرات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت بہت کم ہے۔ بس تمام حضرات سے ایک درخواست ہے، سب ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے ہم نوا بھی ہیں، جو میرے بھتیجے ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، یہ چاروں بچے 3 مکمل حافظ ہو گئے ہیں، ایک عالم ہونے والے ہیں۔ میں سبھی حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں
اور ان کے لیے خصوصی توجہ بھی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، میں نے جن حضرات کے نام لیے تھے، اگر ان کے علاوہ بھی کوئی اور اپنا کچھ تاثر پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ نام بتلا سکتے ہیں۔ اب میں ان کے بعد حضرت مولانا محمد لقمان صاحب جو سہارنپور سے تشریف لائے ہیں، سید مزرے سے، میرے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور حضرت کے شاگردوں میں بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت متحرک اور فعال ہیں اور مدرسے کے منتظم ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ بڑی دیانت اور امانت داری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا تاثر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہم سب کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور یہی سبق ہمیں لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت ماسٹر حافظ رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے اس طرح کی نورانی محفل کا سجایا جانا اور ان کے عقیدت مندوں کا جمع ہونا اور ان کا ذکر خیر کرنا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، یہ سب ان کی خوبیوں کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر خوبیوں سے نوازا تھا کہ آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ موت ہو تو ایسی ہونی چاہیے کہ بعد میں یاد کیا جائے۔ ہمارے ماموں جان حضرت مفتی خورشید انور صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، حضرت نے ہماری تربیت فرمائی ہے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے مشفق استاد حضرت قاری وکیل الرحمن صاحب، بڑی عمدہ تربیت فرمائی ہے۔ ان بزرگوں کی جو تربیت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سے کام لے رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی خورشید انور صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت فرمائی تھی جب میں مدرسے میں مدرس تھا کہ منتظم کے ساتھ ذہنی توافق ہونا چاہیے، ذہنی توافق۔ تو حضرت ماسٹر رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر اور یہاں مدرسے کی خدمت کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں تو یہ بنیادی چیز ان کے اندر محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے کہ ان کے اندر کس قدر ذہنی توافق تھا مدرسے کے منتظمین کے ساتھ۔ 25 سال تک ایک جگہ ایک ادارے میں رہ کر کے استقامت کے ساتھ کام کرنا، امانت داری کے ساتھ اور پوری محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا اور جمع رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ان کو ذہنی توافق ان کے اندر کتنا زیادہ تھا اپنے مدرسے کے منتظمین سے۔ اور یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، بلکہ جتنی خوبیاں یہاں پر مدرسے کی نسبت سے اور ان کی قرآن کی خدمت کے تعلق سے جتنی خوبیاں ذکر کی جا رہی ہیں وہ سب اسی کے گرد گھومتی ہیں، ذہنی توافق۔ یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ ان کے اندر ذہنی توافق تھا اپنے منتظمین کے ساتھ کہ 25 سال تک وہ کام کرتے رہے۔ تو جو خوبیاں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، اگر ہمارے
ہمیں ان سے فائدہ پہنچ سکتا ہو ان خوبیوں سے، تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اور وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں ان کی، اور تاثرات بھی بہت لمبے چوڑے پیش کیے جا سکتے ہیں، اور سلسلہ چل بھی رہا ہے۔ چونکہ مختصر وقت کے لیے بلایا گیا ہے تو میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باقی سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، اور ان کے بچوں کی کفالت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالی ان کی کفالت فرمائے، اور جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے لیے تمنائیں رکھتے تھے، آرزوئیں رکھتے تھے، اللہ تعالی ان کو اسی کے مطابق کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اسی مدرسے کے استاد حضرت مفتی محمد ناصر صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کافی وقت سے حضرت حافظ محمد رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں سماعت فرما رہے ہیں، مجھے بھی حکم ہوا ہے اس مختصر سے وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اگر حضرت کی خوبیاں بیان کرنے لگوں تو شاید کہ کافی وقت گزر جائے، کیونکہ میرا حضرت کے ساتھ میں تقریباً 2 سال کا زمانہ ایک ساتھ گزرا ہے۔ ہم ساتھ میں ہی مدرسے میں رہا کرتے، اور وقتاً فوقتاً تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو بھی ہوتی تھی۔ میں حضرت کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، ہر چیز کو دیکھتا اور خود اس سے سبق حاصل کر کے اپنے لیے ایک سبق محسوس کرتا، اور آج حضرت کے جدا ہونے پر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج مجھے جو سبق دینے والے تھے وہ اس مدرسے سے جدا ہو چکے ہیں۔ حضرت کو میں نے بڑے ہی قریب سے دیکھا۔ اگر حضرت کے اٹھنے کی اور بیٹھنے کی بات کی جائے تو حضرت بڑے تواضع کے ساتھ میں ہم لوگوں کے درمیان میں بیٹھا کرتے، جبکہ ہم سب کے درمیان میں حضرت عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، اور گفتگو کرنے کا جو انداز تھا وہ نرم مزاجی اور خوش مزاجی، ہر ایک کی مزاج پرسی۔ اگر کسی کے تعلق سے معلوم ہو جاتا کہ فلاں استاذ بیمار ہے یا کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، تو اگر وہ مدرسے میں ہی ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کرتے، اور اگر مدرسے میں نہ ہوتا، اپنے گھر پر ہوتا، تو حضرت وقت نکال کر گھر پر تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے حضرت کو وقت کا بڑا پابند دیکھا، اور میں نے کوشش کی حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی، اور میں یہ دیکھتا تھا کہ حضرت اتنی محنت کے ساتھ میں کام کرتے ہیں کہ صبح ہی فجر کی نماز کے بعد میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ باورچی ناشتہ بنانے کے لیے نہیں آ پاتا، تو ہم تو نماز کے بعد میں تلاوت میں یا اپنا مطالعہ کرنے میں مشغول ہو جاتے، لیکن دیکھتے کہ خود حضرت ہی کچھ چند طلباء کو لے جا کر مطبخ میں کام میں مشغول ہو جاتے اور وقت سے پہلے طلباء کا ناشتہ تیار کرا دیتے تھے۔ یہاں طلباء موجود ہیں، میری اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اگر کوئی چیز کم پڑ گئی تو حضرت نے کبھی محسوس نہیں ہونے دی، اپنے گھر سے اپنے دسترخوان سے اٹھا کر لا کر طلباء کے درمیان میں پیش کر دی۔ یہ طلباء کے ساتھ میں محبت اور شفقت تھی، اور کبھی ہمارا مہمان بھی آ جاتا تو ہمیں کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے محتمین صاحب بسا اوقات سفر میں ہوتے تو حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مہمان کی پوری مہمان نوازی اس طرح کرتے کہ حضرت محتمم صاحب نے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت محتمم صاحب ان پر بے فکر رہا کرتے تھے کہ حافظ صاحب مدرسے میں موجود ہیں، وہ تمام کاموں کو بخوبی انجام دینے والے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ شہر کے لوگ ملاقات کے لیے آتے یا اسی طرح سے سیاسی لوگ آتے، سب کے سب ماسٹر صاحب سے ملاقات کرتے تھے اور ماسٹر صاحب خندہ پیشانی کے ساتھ میں ان سے گفتگو کرتے اور مطمئن کر کے ان سب کو جدا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ طلباء کے لیے بہت ساری خوبیاں ہیں۔ حضرت کی خوبیاں آپ کے درمیان میں بہت سی آ چکی اور بہت سی ابھی باقی بھی ہیں۔ اگر اس مختصر سے وقت میں ان کو بیان کیا جائے تو انتہائی مشکل ہے، ناممکن ہے حضرت کی خوبیاں بیان کرنا۔ میرے سامنے بہت ساری خوبیاں ہیں حضرت کے تعلق سے۔ حضرت اس مدرسے کے اندر صرف استاذ ہی نہیں تھے بلکہ طلباء کے لیے مربی تھے اور اساتذہ کے لیے مشورہ دینے والے تھے۔ حضرت اپنے ہاتھ سے طلباء اساتذہ کے درمیان میں تنخواہیں دیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ مطبخ کا بھی کام سنبھالنا، اس کے علاوہ کوئی پروگرام ہوتا تو اس کو بھی انجام دینا۔ آج ہم نے دیکھا یہ پروگرام حضرت کی تعزیت کے لیے منعقد کیا گیا تو حضرت کی کمی محسوس ہوئی، کیونکہ جب بھی کوئی کام ہوتا تو حضرت خود لگ کر اس کام کو وقت سے پہلے انجام دے دیتے تھے اور وقت سے پہلے وہ کام ہو جاتا تھا۔ ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہاں اس کام کو کون کرے گا۔ حضرت کے ہونے کی وجہ سے وہ کام وقت سے پہلے ہو جاتا تھا اور وقت پر کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو ان تمام خدمات کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی وجہ سے آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام ہی متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویسے یہ بات تو ہے کہ ہم لوگ بہت ہی بے فکر رہا کرتے تھے، ان کی موجودگی اور ان کی حاضری سے ہم لوگ بالکل ایسے ہوتے تھے جیسا کہ بس آزاد گھوم رہے۔ اور ابا کا بھی یہ تھا کہ ان کو بلایا، انہوں بتلا دیا کہ یہ پروگرام ہونا ہے، اب وہ کیسے ہونا ہے، کہاں سے کیا چیز مہیا ہونی ہے، وہ خود ہی کرایا کرتے تھے سب کا، بس ان کو تو اتنا کہنا ہوتا تھا۔ اس لیے ابا بھی بے فکر رہتے تھے، پورا مدرسہ انہی کے اوپر، انہی کے رحم و کرم پر حضرت چھوڑ کے بھی چلے جایا کرتے تھے، ہم لوگ بھی ادھر ادھر باہر رہا کرتے تھے۔ مطلب ایسے مخلص، باوفا، متدین شخص ملنا بہت مشکل۔ بہرکیف اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں حضرت مفتی محمد صوبان صاحب، یہ بھی سہارنپور سے تشریف لائے ہیں، میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور حضرت کے شاگردوں میں ہیں۔ مدرسے میں پٹلوکر مدرسہ ہے، وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر تاثر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للہ ما اخذ وله ما عطا وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ حیات لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ حضرت استاذ مکرم کا ذکر خیر چل رہا ہے، میں بھی اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ حضرت والا انتہائی منکسر المزاج اور متواضع شخصیت کے حامل تھے، بہت ہی جفاکش اور محنتی تھے۔ میں نے حضرت والا کے پاس میں قرآن کریم حفظ کیا اور اس کے بعد میں دور بھی میں نے حضرت والا کے پاس ہی کیا، بہت ہی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی حضرت والا توجہ کے ساتھ میں ہمیں حفظ کرایا کرتے تھے، ہمارے اسباق کو سنا کرتے تھے۔ حضرت والا کی نگرانی بھی بہت ہی چوکس ہوتی تھی۔ مغرب اور عشاء کے بعد میں جب ہم سبق یاد کرتے تو حضرت والا کی نظر پڑتی تو یہ بات کہہ دیا کرتے تھے کہ صبح سبق میں دیکھ لوں گا۔ تو حضرت صبح سبق میں دیکھتے یا نہ دیکھتے اتنی بات ضرور ہوتی کہ سبق یاد ہو جاتا۔ یہ حضرت کا
ख़ास अंदाज़ और लब व लहजा था, ये ख़ास तौर पर मैंने हज़रत के अंदर देखा। इसी तरह से जो रात की हज़रत की धमकी होती थी, वो सुबह आते आते मुज़महिल हो जाती थी, और जब सबक सुनते तो बड़ी मोहब्बत के साथ सबक सुन लेते। अगर गलती भी आ जाती तो कभी कभी हल्की फुल्की सख्ती कर देते, वरना तो अक्सर दरगुज़र से काम लेते थे। ये हज़रत वाला की खुसूसियात थी। हज़रत वाला उस्ताद होने के साथ साथ यहाँ का इंतज़ाम भी संभालते थे। सबक सुनने के बाद बसा औक़ात ऐसा होता कि मैं तलबा से फ़ौक़ियत ले जाता, सबक जल्द सुना देता, तो हज़रत वाला जेब से पैसे निकालते कि भाई मदरसे के लिए गोश्त ले आओ या कोई सब्ज़ी वग़ैरह का इंतज़ाम कर लो। तो मैं ये काम भी किया करता था, और हज़रत वाला पैसे देने के बाद में कापी निकालते और उसमें उनको फ़ौरन नोट कर लिया करते थे। ये हज़रत की दयानत की बात थी। मुंतज़िम अगर अमीन और दयानतदार हो तो यकीनन कोई भी निज़ाम हो उसके लिए कोई रुकावट पैदा हो नहीं सकती है। वो निज़ाम चलता है और बामे उरूज को पहुँचता है। हज़रत वाला के अंदर ये खुसूसियात थी। जिस वक्त हज़रत वाला की इंतकाल की ख़बर मिली, अगरचे सुबह में ताख़ीर ज़्यादा हो गई थी, दिल बेचैन रहा, बेकरार रहा कि तदफीन के लिए पहुँचना चाहिए, जनाजे में शिरकत होनी चाहिए। लेकिन इंतज़ाम बनाते रहे मगर वो पाए तकमील को नहीं पहुँचा। कभी किसी की तरफ से, कभी गाड़ी वाले की तरफ से, कभी उसकी तरफ से ताख़ीर होती रही और हम तदफीन में नहीं पहुँच सके, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा सदमा हुआ, और वो सदमा मैं गोया कि झेल भी ना सका और बर्दाश्त ना कर सका। मैंने फ़ौरन अपने मदरसे के मुहतमिम साहब से कहा कि भाई एक मजलिस मुनाक़िद कर ली जाए और हज़रत वाला के लिए कम अज़ कम सर दस्त ईसाल सवाब की महफ़िल मुनाक़िद हो। हमने उस वक्त जितने बच्चे वहाँ मौजूद थे उनसे कुरान करीम पढ़ाया, और उसी वक्त हमने ईसाल सवाब किया। मजलिस लगी और हमने ये कोशिश की कि कुछ हज़रत की रूह को हमारी तरफ से हासिल हो जाए, ताकि हज़रत ने जो हमारे दिलों के अंदर फैज़ का पौधा लगाया था वो मुस्मिर रहे, उस शजर से बराबर फल उगते रहें और लोगों को फैज़ पहुंचता रहे। मुझे ये भी डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हज़रत की तदफीन में या हज़रत की इस मौजूदा ताज़ियत में मैं शरीक ना हूँ तो फैज़ का ये सिलसिला रुक जाए। ये भी डर मुझे सताता रहा, तो मैं इसके लिए कोशा रहा। ये हज़रत की ही खुसूसियत थी कि आज मुहिब्बीन कशा यहाँ खिंचे चले आए हैं, दूर दराज से चल कर के मशक्क़त बर्दाश्त करके यहाँ आए। तो ये हज़रत की खूबियों की दलील ही कहा जा सकता है, हज़रत की मकबूलियत की दलील ही कहा जा सकता है। ये हम सब की मादर इल्मी है। मेरे तकरीबन अक्सर भाइयों ने यहाँ कुरान करीम हिफ्ज़ किया। मेरे मामू जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद अनवर साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी, हज़रत वाला बहुत ही ज़्यादा मुशफ़िक़ और बहुत ही ज़्यादा मुरब्बी और बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाले। बच्चों को इतना प्यार देते हैं, हर बच्चा यहाँ आने के बाद में ये महसूस करता है कि मैं अपने घर में ही हूँ। हज़रत वाला का ये प्यार होता है। हमारे ऊपर खुसूसी तवज्जो रही, खुसूसी नज़र रही। इस वक्त में मेरे एक और उस्ताज़ मुकर्रम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हज़रत मौलाना शाहिद साहब। हज़रत वाला से मैंने कुरान करीम को दौर किया है। हज़रत का फैज़ भी मेरे दिल के अंदर मौजूद है। मैं हज़रत का भी शुक्रगुज़ार हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम असातिज़ा के साए को हमारे ऊपर दराज फरमाए और इनके फैज़ को आमो ताम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हाफिज़ रिज़वान साहब रहमतुल्लाहि अलैह को गरीक़ रहमत फरमाए, अहल खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए और इस इदारे के लिए हज़रत वाला का निअमल बदल अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। माशाअल्लाह। ये हज़रात सहारनपुर से मोटरसाइकिल से सफ़र करके आए हैं। इतना लंबा सफ़र मोटरसाइकिल से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हज़रात, इनकी मोहब्बत, वो हज़रत से वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत की वजह से ये लोग खींचे चले आए इस प्रोग्राम को सुनते ही। अब मैं दावत दे रहा हूँ मुफ्ती मुशब्बर साहब को। वो भी हज़रत के शागिर्दों में हैं, जय्यद आलिम हैं, नौजवान आलिम फ़ाज़िल हैं माशाअल्लाह, इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मैं दावत दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
میرا ابتدائی زمانہ طالب علم اسی مادر علم میں گزرا ہے۔ حفظ سے پہلے کچھ ناظرہ کیا، حفظ مکمل، اس کے بعد عربی چہارم تک میں نے ہی تعلیم حاصل کی۔ حفظ کے دوران اردو، ہندی، حساب حضرت سے متعلق رہا ہمارا، اور اس زمانے میں حضرت کی شخصیت ماشاءاللہ بہت باروب تھی، اور وہ روب صرف طلبہ کے لیے خیر خواہی والا روب تھا۔ ہم سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد عربی فارسی کے زمانے میں بھی حضرت ہم پر بڑے مشفق، بڑے احترام کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ یعنی عربی فارسی کے زمانے میں تھے تو ہم طالب علم، لیکن بڑے احترام اور عزت ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ بہرحال حضرت اس مدرسے کے لیے بڑے ہی امین اور معتمد تھے، اور حضرت محتمم صاحب کی غیر موجودگی میں حضرت محتمم صاحب کی کمی حضرت استاد محترم مفتی خورشید انور صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت کی مہمان نوازی ضرب المثل ہے۔ حضرت کے غیر موجودگی میں حافظ رضوان صاحب اس کا پورا حق ادا فرماتے تھے، نیابت پوری ادا فرماتے تھے۔ بہرحال ہم سب کے لیے اس وقت بڑے ہی غم کا موقع ہے۔ میں حضرت کے اہل خانہ کو، خاص طور سے اپنے روحانی برادران کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں، شفقت کا معاملہ فرمائیں، اور صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے زمانۂ طالب علم میں نے حفظ حافظ محمد یوسف صاحب سے کیا ہے، بانسکے میں حضرت ہیں۔ میں نے مولانا شاہد صاحب سے بھی دینیات متعلق رہی ہے۔ سب اساتذہ الحمدللہ بڑے مشفق مربی ہم سب کو میسر ہوئے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو موجودین میں سے خوب استفادے کی اور ان حضرات کے ادب و احترام کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مولانا محمد صاحب ہیں، ابھی تیار رہیں، 2-3 کے بعد ان کا بھی نام پیش کیا جائے گا۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب حافظ محمد کلیم صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنا تاثر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ و دوستو، آپ حضرات بہت سی خوبیاں حضرت ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سن چکے ہیں، اور کوئی شاگرد تھے، کوئی رشتہ دار تھے، کوئی اسٹاف کے تھے۔ میرا تعلق حضرت سے نہ شاگردی کا ہے، حقیقی استاد نہیں تھے میرے، اور میں حقیقی شاگرد نہیں ہوں حضرت کا، اور نہ رشتہ داری کا ہے اور نہ ہی اسٹاف کا ہے۔ اور میں نے بھی حضرت کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا، بہت قریب سے۔ حضرت کے گھر کے برابر میں میرا کمرہ تھا، حضرت مفتی صاحب نے وہ دیا ہوا تھا مجھے رہنے کے لیے۔ میں بھی اگر بیان کرنا چاہوں ان کی خوبی تو بہت ساری ہیں، بیان نہیں ہو پائیں گی۔ مختصر ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں 5 سال حضرت کے کمرے کے بالکل جسٹ برابر میں رہا، لیکن حضرت کا یہ انداز کہ 4 سال 5 سال تک کبھی جب زینے پہ سے گزرتے تھے کبھی میرے کمرے کی طرف کو دیکھا ہی نہیں، کبھی کمرے میں جھانک کے نہیں دیکھا کریم بھائی کیا کر رہے ہیں۔
اس طریقے سے انداز تھا آپ کا اوپر سے جب نیچے جاتے تھے جیسے ایک فیملی رہتی ہے، یعنی کبھی نہ جھانکا نہ کبھی پوچھا، کبھی کچھ بات کرنی ہوئی تو درسگاہ میں کر لی۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ میں حضرت مفتی خورشید صاحب کے ساتھ اپنے پیر صاحب کے ساتھ سنبھل گیا تھا، تو میرے پاس مطبخ کی چابی میری جیب میں رہ گئی۔ اب یوں تو حضرت وہ غلطیاں ہو جاتی تھیں مجھ سے بہت ساری، تو حضرت سبھی میرے حقیقی استاد اور جتنے استاد مدرسے کے سب درگزر کرتے تھے، بڑا ہونے کی وجہ سے کہ بڑے ہیں کلیم بھائی چلو چھوڑو، ہوا سو ہوا۔ یہ غلطی اتنی بڑی غلطی تھی کہ مفتی صاحب کے ساتھ میں گیا، سنبل پروگرام تھا، جمعرات کا دن تھا، میری خدمت کا دن تھا اس وقت، بچوں کو جو کھانا کھلانے کی خدمت ہوتی تھی میرا دن تھا۔ تو وہاں جا کے یاد آیا، حضرت مولانا معاذ صاحب کے پاس انہوں نے فون کیا کہ کلیم بھائی پہ چابی ہوگی مطبخ کی۔ اب یہاں وہاں رات کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز بھی ہم نے وہیں پڑھی، تو اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ماسٹر صاحب اب صبر کر ہی نہیں سکتے، اب تو کلیم بھائی گئے۔ ایک روب والا خوف نہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک روب والا خوف کہ اب تو کلیم بھائی کی خیر ہی نہیں ہے۔ بچے یہاں کھانے سے بیٹھے، ماسٹر صاحب نے خوب تالے کھلوانے کی کوشش کی، نہیں کھلا، چابیاں اتنی ساری رہتی تھی گھر میں، تو ان چابیوں میں سے کھنگالی، کوئی چابی نکالی نہیں لگی، وہ بہت لیٹ میں جا کے کوئی چابی لگی ہوگی یا اس کی دوسری چابی ملی ہوگی، بہرحال وہ تالا کھل گیا لیٹ، عشاء کے بہت بعد 10 بجے 10:30 بجے تقریباً۔ تو اب مجھے یہ ڈر تھا کہ اب تو بس کلیم بھائی کی خیر ہی نہیں ہے۔ میں رات کو آیا، بس میرے دل میں اتنا، میرے دماغ میں اتنی ٹینشن اور اتنا خوف کہ اب تو پتہ نہیں کیا کیا مجھے سنائیں گے، اور اب تو پٹائی پکی ہے، اب تو ہوگی داڑھی اور ہوں گے بڑے۔ اتنی بڑی غلطی کہ پورے مدرسے کے بچے بھوکے بیٹھے اور کلیم بھائی چابی لے کے چلے گئے۔ رات کو آیا، کچھ نہیں، ماسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ رات کا وقت گزر گیا، صبح کو جب میں بیٹھا تو صبح کو فجر سے اذان سے پہلے تہجد کے وقت ماسٹر صاحب آئے، تو میں نے کہا اب نہیں چھوڑیں گے اکیلے میں، تو سنائیں گے، اب تو ڈانٹنا طے ہے۔ لیکن حضرت میں اس وقت حیران رہ گیا کہ اتنا صبر، اتنا تحمل، نہ شاگرد، نہ رشتہ دار، نہ اسٹاف کا بندہ، کوئی میرے سے کانٹیکٹ ہی نہیں حضرت کا، لیکن اتنا صبر۔ اندر آئے، قرآن پڑھ رہا تھا میں، کلیم بھائی بہت پریشان کر دیا کل تم نے، بس اتنا کہے اور چلے گئے، بس یہ حضرت نے کہا مجھے۔